آج وہ پکار رہے ہیں این العرب این انتم یا جنون المسلمین، کہاں ہو مسلمانوں تم؟ نہتے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حق کبھی دبا نہیں کرتا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور پھر اس خطے کے بارے میں تو اللہ کے محبوب کے فرامین بہت واضح ہیں۔ دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے کہ لوگوں کا ان کو تنہا چھوڑ دینا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور فرمایا کہ وہ حق پر کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے عساکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور وہ منظر کتنا دل فریب ہوگا جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور یہ اس وقت امت 3 حصوں میں بٹ چکی ہوگی، اور یہ بالکل حالات اب ادھر جا رہے ہیں۔ ایک حصہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک فرار کا راستہ اختیار کر چکا ہوگا، بزدلوں کا ٹولہ، اور ایک لڑ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، اللہ اکبر، اور انہیں کہیں گے کہ اب بتاؤ کیا کرنا ہے، میں بد دعا کرتا ہوں یہ غرق ہو جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم لڑ کے جہاد کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی میں جہاد اسلام ہوگا۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تمام رجال ثقہ ہیں۔ میں اب میری زبان نہ کھل جائے، بڑی کوشش کی گئی کسی طرح سے حضرت امام مہدی کے نزول والی حدیثوں کو ضعیف قرار دیا جائے، آج سے چند سال پہلے محققین بٹھائے گئے کسی ملک میں، لیکن نہیں کر سکے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، اور اس سے ملتی جلتی باقی صحیح حدیث میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی خوشبو سے ہی دجال پگھلنا شروع ہوگا، اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا، اور فرمایا مقام میں لد پہ قتل کر دیا جائے گا، بھاگتا ہوا۔ اللہ اکبر، بھاگتا ہوا مارا جائے گا، وہ جو جس پہ ناز ہے، اور وہ کہتے ہیں 1000 سال حکومت اس کی آنے پہ ہم کریں گے، اور ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے یہ بےتاب ہیں، اور وہ تخت داؤدی جو رکھا ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، وہ یہاں ہیکل سلیمانی میں رکھنے کے لیے بےتاب ہے کہ یہاں آ کے ہمارا مسیحا بیٹھے گا۔ وہ ان کا مسیحا بھاگتا ہوا مارا جائے گا، اور یہاں 6 ماہ کے بچے بھی سینے پہ گولیاں کھا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مقام لد پہ اس وقت جو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ لد چھوٹا سا دیہات ہے، یہاں کیسے فرار ہوگا، لیکن آج دنیا کو پتہ چل گیا دنیا کا حساس ترین ایئرپورٹ یہی ہے، اور 2 ٹرمینل اس کے بند ہیں جو انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو اب سمجھ آئی کہ دجال یہاں سے بھاگنا شروع ہوگا، اور یہاں حضرت عیسیٰ کے ہتھے چڑھ جائے گا، خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کے نشان کو بھی توڑیں گے، اور پھر اسلام کو اللہ مسلمانوں کو یوں فتح دے گا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پتھر کے نیچے، بخاری کی روایت ہے، پتھر کے پیچھے، پہاڑ کی اوٹ میں، کسی غار میں، کھو میں، کسی جگہ پہ بھی کوئی یہودی چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی آواز دے گا کہ یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہوگی جہاں میرے نبی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسلام کو غلبہ اور قوت اور طاقت اور توانائی عطا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حضور کے روضہ انور کے پاس۔ جب کام جرنیل مکمل کر لیتا ہے تو پھر سیلوٹ کرتا ہے اپنے باس کو، تو حضور کی خدمت میں جائیں گے، لَيَنزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي، پھر وہ میری قبر پہ، میرے روزے پہ آئیں گے، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّد، اور قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے یا محمد کہہ کے آواز دیں گے، لَأَجِيبَنَّهُ، فرمایا قسم ہے رب کی میں قبر سے آواز دوں، اس کی آواز کا جواب دوں۔
اللہ اکبر، وہ منظر اللہ نے نصیب کرنا ہے. دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو امام مہدی کے ساکر میں شامل کرے، حضرت عیسیٰ کے لشکروں میں شامل کرے. بلکہ حضور نے فخر سے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. جب آئیں گے تو تازہ غسل کی طرح قطرے ٹپک رہے ہوں گے آپ کے وجود سے، اور اقامت ہو چکی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے تو حضرت امام مہدی انہیں کو اشارہ دیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا شاندار ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ ہمیشہ حق اور حقانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونے کا جذبہ عطا کر دے. تو ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ وصف ہیں. یہ نمایاں 6 وصف ام المومنین نے بیان کیے. آئیے میں اور آپ دیکھیں، اپنے اندر اتر کے دیکھیں. میں یہاں اگرچہ ممبر پر بیٹھا ہوں لیکن میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں. میرے اندر یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف کا کوئی حصہ ہے، اگر ہے تو مجھے مبارک ہو. آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر اتر کے دیکھیں کہ ان 6 اوصاف کو جو بڑے نمایاں واضح کھلے وصف ہیں میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کے، جو حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ برجستہ بیان کرتی ہیں، یہ اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں. اگر موجود ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، اور میرے میں نہیں ہے تو آپ مجھے ملامت نہ کیجیے. ہم آج سے عزم کر کے یہاں سے اٹھے کہ یہ 6 وصف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے. پھر سن لیجئے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. دوسرا وصف وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا وزن ان کے پلڑے میں ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور اسوہ انور کو سمجھنے کے لیے آقا کریم کے قریب ترین لوگوں سے اگر ہم سوال کریں تو وہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن. اے پوچھنے والے، ان کی سیرت دیکھنی ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ. قرآن مجید نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے آپ حضور کو ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گے، اور جن امور سے منع کیا ہے آپ دیکھو گے کہ اس زون میں حضور آپ کو نظر نہیں آئیں گے. حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے کردار سے متاثر ہو کر ہی حضور سے نکاح کیا تھا. جب میسرہ غلام نے آ کر کے بتایا سفر شام میں حضور کے کردار کی کہانی ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیج دیا. اب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت کا ایک طویل عرصہ گزرا. تقریباً نکاح کے 15 سال بعد حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نزول وحی جب ہوئی تو قرآن تو وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ بھی اترے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ تو حضور علیہ السلام کا قلب انور تھا جو اس کو سہار گیا، لیکن اس کا ایک احساس تھا. تو آقا کریم گھر پلٹے پہلی وحی کے نزول کے بعد، اور آپ کو ایسے تھا جیسے سردی لگ رہی ہو، تو کہا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو. تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی
اور آقا کریم نے فرمایا مجھے اندیشہ یہ جاں ہے، تو فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی اور برجستہ بیان فرمائی۔ بخاری میں ہے، باقی کتب حدیث میں ہے، اہل سیر نے اس پر تفصیل سے لکھا، 5 یا 6 کلمات انہوں نے ارشاد کیے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سب سے پہلے تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ تو جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے تو یہ پہلا امتحان ہے کسی شخص کا۔ اچھی معاشرت کی تشکیل جب ہوتی ہے تو اس کا پہلا دائرہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اگر یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو دوسرے دائرے میں، تیسرے دائرے میں، چوتھے دائرے میں بھی آپ اس کو کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا محسوس کریں گے، کیونکہ رشتہ دار ایک تو اتنی جلدی کسی کو مانتے نہیں ہیں، اور دوسرا رشتہ دار اس رشتہ داری کی وجہ سے بات کرتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتے اور ایک دم اچھال کے بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی ہوں گے کہ جو اس بات کا خیال رکھیں، لیکن عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے بہت تلخ ہوتے ہیں اور بہت کھردرا انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو شریکہ برادری کا تصور ہے، تو حالانکہ شریک تو شرکت سے نکلا ہے، لیکن بہرحال یہ کسی اور مفہوم میں اپنا راستہ بنا گیا، اور عمومی طور پہ رشتہ داروں کے رویے ناہموار اور غیر مناسب ہوتے ہیں، اور انسان کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، یہ تو میرے اپنے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، تو تلخی بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اب ہی تو بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ اس تلخی کو قابو پا سکتا ہے کہ نہیں، اس رد عمل کو اس کی عملی تنفیذ کرتا ہے یا اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے، اور اللہ بندوں سے امتحان لیتا ہے، اور یہ سب سے پہلا دائرہ ہے انسان کے ارد گرد معاشرت کا دائرہ۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھتا ہے تو اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان بھی بہت بڑا ہے، لیکن نتیجہ بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب رشتہ دار کے تلخ رویوں کے باوصف ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کسی شخص کا پہلا امتحان ہے جب وہ معاشرے میں اترنے لگتا ہے، چونکہ اس کا پہلا دائرہ ہی یہی ہوتا ہے۔ تو ام المومنین نے حضور کا جو نمایاں وصف بیان کیا وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ چونکہ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میرے شوہر کے دل میں رشتہ داروں کے لیے کیا جذبات ہیں، تو یہ بات ام المومنین نے برجستہ حضور علیہ السلام کے لیے کہی۔ اور پھر آپ حضور کی ساری زندگی دیکھ لیں، رشتہ داروں نے جو کچھ کیا، تبا لک ہنالک سائر الیوم لہذا جمعتنا، معاذ اللہ حضور شہادت کی انگلی اٹھا کے واز کرتے تھے، اور جس نے اس پر آوازہ کسا وہ رشتے میں چچا لگتا تھا، تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، لیکن یہ پہلے جملہ چچا نے کہا تھا۔ راہوں کے اندر گڑے چچا کھودتا تھا، سکی چچی جو تھی وہ ام جمیل جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی کانٹے دار، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بچھا دیتی۔ عقبہ بن ابی معیط اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کے حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے پھینک جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے تاؤ بھی اسی نے دیے تھے۔ حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام پر اوجھیں ڈالی گئیں۔ تو یہ کتنا دردناک رویہ تھا، اور یہ سب کچھ کیا تھا رشتہ داروں نے۔ آج اللہ کے محبوب جب مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے
تو سب تھر تھر کانپ رہے تھے. 10,000 اصحاب حضور کے ہمراہ تھے. انہیں یہ تھا کہ آج تو ہماری گردنیں اڑ جائیں گے. آقا کریم نے سب کو جمع کر کے کہا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہمیں شہر بدر کر دی جائے لیکن جاں بخشی ہو جائے. تو کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں, ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور ان کو یہ تھا کہ چلو جاں بخشی ہو جائے چاہے شہر سے نکال دیں. لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم آج کے بعد سارے آزاد ہو. اور میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالا. مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. اور باپ کے سامنے آ کے مکر کیا کہ انہیں تو بھیڑیا کھا گیا. کتنا